مومن امت کے اندر خصوصاً وہ جنات جو پیسفک اوشنز میں ہیں اور ان کے سردار جناب جعفر الدین صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس خداوند قدوس کا نام لے کر جو مالک ہے انس و جنس کا، جو مالک ہے زمین اور آسمان کا، ہر وہ مردہ اور زندہ چیز کا مالک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع ہے عقل اور جہل۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ابھی ہمارے حافظ جی ایک سور پڑھ رہے تھے، سورہ منافقون، اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ کہ یہ منافق فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم آپ پر یقین لاتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو خدا کا جواب کیا آتا ہے؟ یقیناً تم اللہ کے بھیجے یعنی میرے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو، لیکن یہ منافقین تم کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تم ان کی باتوں مت آنا، تم ان کی حرکتوں مت جانا، ان کی داڑھیوں مت جانا، ان کے لباس پر مت جانا۔ یہ دکھنے میں تو بہت اچھے دکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ وہ ہے جو ایمان لا کر پلٹ گئے ہیں۔ یہ صرف تم کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں، تمہارا نقصان کرنے والے ہیں۔ اور نبی تم اس کے لیے دعا کرو یا دعا نہ کرو، ہم ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جتنے بھی خزانے ہیں آسمان و زمین کے اندر وہ سب خدا کے ذمے ہیں، اور یہ عقل والے جانتے ہیں، یہ عقل والے جانتے ہیں۔ اور نبی یہ چاہے کچھ بھی کر لے، جتنے چاہے مکاری کر لے، تم ان سے بچ کے رہنا، تم ان کے دھوکے مت آنا۔ آخر میں یہ عقل کی بات یہاں کیوں آ رہی ہے؟ اور ایک سور پڑھتے ہیں، سورہ حشر پڑھتے ہیں، آیت نمبر 13 اور 14، وہ کیا کہتی ہے؟ اے نبی، یہ جو منافقین ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ ہم سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر تمہارا خوف ہے، اللہ کا خوف بہت کم ہے۔ یہ بد عقلوں کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 14 دیکھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں، یعنی جاہل ہے یہ۔ تو اگر قرآن پاک کو آپ دیکھو، عقل اور جہل کے بارے میں تقریباً 300 بار ذکر آیا ہے۔ کہیں پر یہ بے عقل ہے، کہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، کہیں پر یہ ظالم ہے، یعنی اس طرح کہہ کر خداوند قدوس نے 300 بار اور تقریباً برابر جتنی بار عقل کا ذکر آیا ہے اتنی بار جہل کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ عقل کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں بھلا اس سما عبداللہ ابن کا کہ جس نے نبی سوال کیا کہ نبی بتائیے عقل کیا چیز ہے اور عقل کیسے بنی؟ اگر اس کا یہ سوال نہ ہوتا تو شاید ہم آج آپ سے اتنی باتیں نہیں کر پاتے۔ تھوڑا سا اور پیچھے آتے گے۔ سما بن عبداللہ نے اپنا جسم کے کپڑے بدل دیے، چینج کر لیا اپنے کو، کہ آج دیکھتے ہیں کہ نبی ہم کو پہچان پاتے ہیں کہ نہیں پہچان پاتے ہیں۔
चुनांचे ये निकले, पर नबी घर पे गए तो मालूम पड़ा कि नबी तो घर पे है नहीं। तो इनको मालूम था कि अब नबी का अगर जगह कोई है तो तैफ है, वो पहाड़ के ऊपर में। गए, चढ़ गए पहाड़ के ऊपर में, इंतजार करे। नबी जो है वो मस्जिद नबी बात के अंदर ये इंतजार के काफी वक्त तक के। जब देखा कि वक्त हो गया, नबी ने पलटे तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो ये भेष में थे। तो नबी ने क्या बात है, आवाज भी जानते थे और पहचानते भी थे। फिर भी नबी ने क्या कहा कि तुमने इतनी मेहनत क्यों करी है समा, तुम कहते तो हमको नीचे आते मिलने के लिए। तो ये समा बिन अब्दुल्ला के ये बात पूछना कि खुदा ये बताओ, ए नबी बताइए पहले खुदा ने क्या बनाई है, खुदा ने रूहानी में पहले क्या बनाई है। तो उसकी जवाब आया कि अल्लाह ने अक्ल बनाई है। अक्ल क्या चीज है ये बताया है, और कल से बात कर रहा हूं। और हमारे अलावा जितने भी हुकूमतें हैं सबका यही काम है कि अक्ल पर तवज्जो दी जाए कि अक्ल है क्या। क्या हम सब अक्ल वाले हैं या हम सब जाहिल हैं? तो इसकी पहचान कैसे होगी कि हम अक्ल वाले हैं कि नहीं हैं? तो मैं देखता हूं कि वो अक्ल वाला है जो खुदा का फर्मा बरदार है। अगर इब्लीस की जिंदगी देखो, वो नाफरमान हुआ, जबकि वो अल्लाह की इतनी इबादत करता था कि उसको खुद पता नहीं कि मैं इबादत कब से कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह ने उसको आजमाने के लिए उसको एक हुक्म दिया कि सजदा कर लो आदम को, और वो सजदा करने वालों में नहीं हुआ। जबकि इतना बड़ा आलिम, सब कुछ जानने वाला, उससे एक गलती हो गई, यानी कि खुदा की नाफरमानी, खुदा का कहना ना मानना, वो क्या है? वो जहल है। और खुदा की बात को मानना यानी वो अक्ल है। हम सबको है कि नमाज फर्ज है, कम 5 वक्त की। अब हम अपने से पूछें कि हम नमाजें कितनी पढ़ते हैं। उसने गलती करी तो वो जहन्नमी हो गया, और हम कितनी गलती करें, हमारा क्या होने वाला है? हमारा क्या होने वाला है? हम बहुत पैसे वाले हैं, बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट हमारे हैं, लोग गरीबों खाना बंटवारेंगे अपनी शान के लिए। लेकिन जो खुदा का हुक्म है नमाज के बारे में, हम उसको अंजाम नहीं दे पा रहे, उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम अक्ल वाले कहलाएंगे? अरे हम खुद जहल कहलाएंगे, हम जाहिल कहलाएंगे। ये खुदा ने जिस तरह अक्ल को बनाया है उसको देखो, और जहल को बनाया उसको देखो। खुदा ने अगर अक्ल को यमन अर्श बना दिया तो जहल क्या बनाई है? जहल को खारे दरिया के पानी से बना दिया है जो जुल्म करने वाला था। तो मैंने कहा था कि जिस तरह मैं आपको ये जो अल्लाह ने सिपाही दिए हैं 75 वो एक साथ बनाना मुमकिन है, नहीं है, मुश्किल है हमारे लिए। तो मैं हर दिन आपको 10 बताऊंगा, 10 सिपाही अक्ल वालों के और 10 सिपाही जहल वालों के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्ल के आगे सिपाही कौन है? तरतीब के हिसाब से तो मजा आएगा। तो खुदा ने अक्ल को सिपाही दिया रहमत, जो बरसती रहे, कायम रहे। तो यहाँ क्या दिया? यहाँ दिया गजब। अब कैसे? खुदा रहमत बारिश करवा रहा है, बहुत बारिश हो, अल्लाह पाक गजब हो गया। देखा आपने ये, यानी कि तुमने खुदा की रहमत को ही उल्टा करा दिया। तो क्या तुम कहलाओगे क्या नाम अक्ल वाले? अरे तुम जहल बन में आगे पहुंच चुके तुम। इसलिए कि खुदा की जितनी रहमतें हमको मिल रही हैं उस पर कभी इनकार मत करना। हाँ, ये दुआ करना अल्लाह से, अल्लाह पाक इसमें किसी को रहमत ना हो। ये अक्ल है और ये जहल है। आगे अल्लाह फरमाता है कि हमने इल्म दिया किसको? इल्म सिपाही है किसका? अक्ल का। तो वो कहता है जेल कि मुझे क्या दिया है मेरा इज्जत? तो फरमाया तुझको दिया जहालत। अगर हम आजकल देख रहे हैं माशरे के अंदर जहालत की ये पुरजोर कोशिश है कि किस तरह अक्ल वालों को
جو ہے زیر کیا جائے، ختم کیا جائے، چاہے وہ کسی معاشرے میں ہو، چاہے وہ عبادت کے لیے ہو، چاہے وہ کسی کے مت کرنے کے لیے ہو. جہالت ہمیشہ منع کرتی ہے، روکتی ہے، دلوں کے اندر گھس جایا کرتی ہے، دماغ کو فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں یہ کام مت کرنا. تو اللہ سپاہی برابر بانٹ رہا ہے، ادھر عقل سپاہی بڑھ رہے ہیں تو جہل بڑھ رہی ہے. اگلا سپاہی ہوتا ہے فہم، یعنی کہ سارے کام جو ہے حکمت سے کرنا، اور یہاں پر حکامت دے رہا ہے کا کہ کوئی حکمت نہیں ہے، سب کام ایسے کر ڈالو. آگے اللہ نے کہا اور سپاہی لو ہم سے، تو خدا نے خوش خودی لو، خوش خودی اس کو عقل کو، تو جہل کیا ملے؟ بد خودی مل گئی ہے. یعنی ہر چیز کا الٹا مل رہا ہے گا، ہر چیز کا الٹا مل رہا ہے. آپ بس زور دو کہ یہاں خوش خودی ہے تو یہاں پر بد ہے، یعنی کہ ان کو خوشی چاہیے، غم چاہیے ان کو. یہ ہم غم کے بارے میں برا نہیں بتا رہی ہے، غم اللہ تعالیٰ سب کو نمازتا ہے، لیکن ان کا مقصد ہے کس طرح ایمان والوں کو ہم جو ہے غمگین کریں، جیسا کہ نبی کے وقت میں ہوتا رہا ہے. کس طرح ان کو رسوا کیا جائے، تو ذلیل کیا جائے، نبی کو ڈرایا جائے. آگے بڑھتے ہیں. فروتن یہ عقل کا ہے تو بولتا ہے دعویٰ، مار کس کا اور دعویٰ یہ ٹھوک رہا ہے. کون؟ جہل. ہر چیز الٹی آ رہی ہے ان کے سوائے. دیکھو یہ آگے بڑھتے ہیں. کہا جوہد تو کہا رغبت، ان سے کہا تفقہ تو بولے تہ تک جاؤں گا میں. یہ تفقہ یعنی کہ کسی بات کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، لیکن یہ کیا کہتا ہے نہیں، اس کی جو برائیاں ہیں اس کو ڈھونڈیں گے اور اس کو منظر عام پہ لے کے آئیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے جو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں دیکھو یہ برابر بتاؤں گا اس کو میں. یہ تو یعنی کہ ایسا کرنا جس میں وہ جہالت میں آتا ہے گا. آگے بڑھے. فکر و سکن، ہاں، اور یہاں کیا آئے گا؟ بالکل بے باکی، خدا کی فکر کرنی نہیں ہے، بے باکی سے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. ارے کون پوچھنے والا، کون دیکھتا ہے گا. آگے بڑھتے ہیں. سخاوت تو یہاں کیا آ گیا؟ خوب دو اللہ کے راہ پر. یہ کہتا بخل کر دو، کنجوس بن جاؤ، خوب کنجوسی کرو، لیکن جب فضول خرچی کرنے پائیں گے بولے خوب کر لو. تو کہاں سخاوت اور کہاں بخل، جو اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے. سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے اور بخل اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے. یہ بدی سے ڈرنا تو بولتا بالکل مت ڈرو، خوب گناہ کرو، جتنا چاہے کر لو. اس طرح عقل کے 20 صفائی ہو گئے آج اور جہل کے 20 ہو گئے. اب ہم دیکھیں سورہ منافقون کے اندر جب وہ آیت نمبر 4 پڑھی جا رہی تھی کہ اے نبی تم ان کے ڈیل ڈول پر مت جانا، تم ان کو دیکھ کر ان کی داڑھی پہ مت جانا، دکھنے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ عقل والے نہیں ہیں. تو ایسی کیا بات تھی؟ تو ایک واقعہ ایسا آیا کہ ایک صحابی نبی کے پاس تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں اللہ نبی بتائیے کہ میں نے ایک جماعت دیکھی ہے، میں نے ایک جماعت دیکھی ہے، وہ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ان کی شکل سے بہت خوبصورت ہے، ان کی باتوں میں بہت جان ہے. تو کیا وہ مومن ہے کہ ہم مومن ہیں؟ اور یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ نبی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئے ہو، وہاں پوچھ رہا ہے اس شام کہ نبی یہ فرمائیے کہ یہ ہے مومن کہ ہم ہیں مومن. تو نبی نے ان کو پلٹ کے جواب دیا کہ شام تم جا کے یہ معلوم کرو کہ ان لوگ کی عقل کیسی ہے. یعنی پھر جو ہے مومن کس پر ڈیپینڈ کر گیا؟ عقل پر ڈیپینڈ کر گیا. جا کے ان کو دیکھو کہ وہ کس طرح کی کھیتیاں کرتے ہیں، جا کر یہ دیکھو کہ ان کو کھیتی کے طریقات معلوم ہے یا کہ نہیں معلوم ہے، یعنی ان کے پاس کا علم ہے کہ علم نہیں ہے. پھر جا کے دیکھو کہ وہ کس طرح کی رائے دیتا ہے. اگر اس میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور مومن نہیں ہے تو وہ عقل والا بھی نہیں ہے. یعنی کہ عقل کس کو ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جو کہ مومن ہے. ایک واقعہ اور گزرتا ایسا ہے کہ ایک فرشتہ پرواز کر رہا تھا تو دیکھا ایک شخص جو ہے
اللہ کا نام لے رہا ہے، اور جگہ بڑی خوبصورت ہے، پہاڑوں کا ہے، جھرنے گر رہے ہیں اور تمام طرح کی گھاسیں اگی ہوئی ہیں اور یہ اللہ اللہ کر رہا ہے. تو کسی نے جواب اللہ سے سوال ہو گیا کہ اللہ پاک یہ کتنا اچھا انسان ہے، تو اس کو جنت دے دے گا؟ اس سوال تھا یہ. اس جواب کیا آتا ہے کہ نہیں، اس کی عبادت پر جنت نہیں ہے. تو میں نے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھو نہ کریے، جاؤ اس کے بعد انسان بن کے جاؤ. کہ یہ وہاں پہ جاتا ہے، فرشتہ انسان بن کر پوچھتا ہے سلام ولام کرا، کیسے ہیں آپ؟ یہ ٹھیک ہے، بولا ہاں بہت اچھا ہوں. کہ ماشاء اللہ بہت اللہ کا بات کر رہے ہیں. کہنے ہاں میں کر رہا ہوں. میں یہ کہنے ایک بات ہے، کہنے میں کتنی جگہ خوبصورت پہ بیٹھا ہوں، گھاسیں اگی ہوئی ہیں، خدا نے یہاں پر کوئی گدھا نہیں بنایا تو اس کو کھا لیتا ہی ہے. اب بتاؤ اس بات کیا مطلب تھا؟ یہ خدا تو گدھا بنا چکا تھا پہلے. یہ تو یہ بتا رہی کہ اس انسان کی عقل نہیں ہے، وہ جہل ہے، اور جو جہل ہے جنت اس کے لیے نہیں ہے. اتنی ایک دوسرے میں پیچ ہے کہ جس کو آپ الجھو مت، صرف سمجھو کہ جو مومن ہے وہی عقل والا ہے، جس کے پاس اچھی رائے ہے، جو اچھی باتیں کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہی عقل والا ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ سب گنتی جہل میں ہوتی ہے. ایسی واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنان کو بلاتے ہیں اور بلاتے ہیں، آؤ بیٹا یہاں آؤ اور سنو. کہنے کیا سنوں؟ کہنے یہ سمجھو کہ یہ دنیا ایک سمندر کی مانند ہے. یعنی یہ پوری دنیا ایک سمندر کی طرح ہے، اس کو وہی پار لگا سکتا ہے جو عقل کی کشتی میں بیٹھ کر آئے گا. جو عقل کی کشتی پر بیٹھ کر آئے گا. اور اسی دنیا نے، اس سمندر نے نہ جانے کتنی جہل کشتی کو ڈبو دیا ہے. یعنی اس کائنات کے اندر بھی جو جاہل ہے، جو اپنے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت پیسے والے ہیں اور اللہ کے نافرما بردار ہیں، اگر وہ اس فتنے میں ہے، اس فطور میں ہے، اس بہکاوے میں ہے کہ وہ سب سے افضل ہے، یقین جانا وہ سب ڈبو دینے والوں میں شامل ہو گئے. جب نوح کی بات آ گئی تو دیکھیں کہ نوح کے وقت میں جہالت کیا تھی. نوح علیہ السلام اس کائنات کے اندر تقریباً 24 سال رہیں گے. اب آپ سوچیں گے کہ آدم کی عمر تو 1000 سال تھی، سب سے بڑی عمر تھی، یہ 24 سال کہاں سے آ گئی ہے؟ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ 24 سال کیسے ہوتے ہیں. 2400 سال یہ، ارے 2400 سال میں سے ایک حصہ تو وہ تھا کہ نوح نے اب دنیا سے بالکل بے در ہو گئے تھے اور جو تھے وہ جنگلوں پہنچ گئے تھے اور تقریباً جنگلوں میں 800 سال رہے ہوئے اور 600 سال تک آپ تبلیغ کری ہے، یعنی عوام کے بیچ میں آئے ہیں. اور 250 سال میں لگے ان کو کشتی کو بنانے میں، اور 50 سال لگ گئے وہ پٹھرے جو آتے تھے آسمان سے بیج، ان کو بوتے تو کاٹتے تھے. اس کے بعد تقریباً دیکھ لو، آپ جو اس کو یہ تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا. تو اس کے بعد جب کشتی پار لگ گئی، اس کے بعد آپ 600 سال اور رہیں گے. تو 12 8 20 اور کتنے ہوئے یہ 4، پورے 2400 سال رہیں گے. لیکن اس 2400 سال میں یہ دیکھو کہ ان کے وقت میں عقل والے کتنے تھے. اتنی بڑی عمر پانے باوجود بھی کتنے ملے؟ آپ تعجب کرو گے کہ صرف اور صرف ان کی اس عمر کے اندر ان کو ایک ہی نہ تھا. جی ایک یہ تبلیغ کر رہے ہیں. جب دیکھا کہ نافرمان کی گنتی بہت بڑھ چکی ہے تو خود ہی کا اللہ پاک ان پہ تو عذاب ڈال دے. تو اللہ کا حکم ہے اے نوح اب یہ ایمان لانا نہیں ہے، جتنے تھے وہ سب لا چکے ہیں. اتنی بڑی مشقت کری تو کیا ان کے وقت میں دیکھو جتنی تکلیف
नूह अलग उठाई, कोई उठा नहीं पाएगा। बेचारे वो निकलते थे, लोगों समझाते थे तबलीग के बारे में, अल्लाह के बारे में, तो लोग कान को बंद कर दिया करते थे, बोलते दीवाना और पागल आ चुका पर ये। जितनी बेइज्जती आपकी की गई है शायद ही किसी पैगंबर की गई है, क्योंकि उस वक्त जहालत का दौर था, कोई तैयारी नहीं था इस बात को मानने के लिए कि खुदा एक है। उनका तो यही कहना था कि खुदा तो बहुत है, उनका यही कहना था कि हमारे खुदा वही है, लात है, मनात है, उज्जा है, हुब्बल है, और कोई नहीं है। तो देखो कि जब देखा कि अब कोई लाना नहीं है, तो अल्लाह ने कहा नूह कि तेरी कश्ती जो बन चुकी है, किस्सा तो बहुत बड़ा है, आप लोग मतलब बताएंगे तो 2 घंटे लगे, मैं तो शॉर्ट बता रही है कि जब वो कश्ती बन गई तो लोग हंसते थे, वो बोले नूह तेरी कश्ती क्या इस रेत लड़ेगी? तो आप कहते थे घबरा मत, अजाब आने वाला है, अजाब आने वाला हो। वाकई एक दिन आया और कुरान फरमाता है और तन्नूर उबल पड़ा। तो तन्नूर क्या था? ये तन्नूर इसी हिंदुस्तान का एक खित्ता है जो केरला के अंदर है। आलिम ये कहते हैं ये तन्नूर हवा का तंदूर था। वो तंदूर कितना बड़ा होगा भाई, वो सोचने की बात सही है। तो ये तन्नूर कहाँ है? केरला के अंदर एक जगह का नाम है, उसको आज भी तन्नूर कहते हैं। इसके मतलब ये है कि नूह अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान में आए थे और केरला जगह थी। जब मैंने और तशरीह करी इस बारे में तो संस्कृत में किताबों लिखा कि हाँ यहाँ पर एक नाव वाला आया था, यहाँ पर ये कौन था? नाव वाला आया था यहाँ पर, आज भी वो किताबों में लिखा हुआ है। तो तन्नूर उबड़ा तो यानी नीचे से पानी उबड़ता है, आसमान से पानी आता है, और इतना पानी आता है, इतना पानी आता है, तो खुदा हुक्म ए नूह जल्दी से जितने भी जिन्स हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सबके जोड़ रखो उसमें। ये अब आवाज देते हैं, सब भागते हैं, और सिर्फ उस कश्ती बैठने वाले सिर्फ 72 थे, जिस 72 के अंदर 8 तो उनके खुद के लोग थे, उनकी 4 बेटे थे और उनकी बीवियां थी और खुद थे। ईमान वालों में जैसा बैठ गए, अब नाव चलती है, अल्लाह के नाम पर रुकना था और अल्लाह के नाम पर थमना था। तो नाव चल रही है, चलती गई, लोग तकलीफें आने लगी कश्ती के अंदर। ये तो बहुत परेशान हो गए कि अल्लाह पाक, जबान निकला अल्लाह पाक तू आजाद को वापस ले लगी, क्या कह रहे? और अभी ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 6 महीने में है। जिस कश्ती को बनाने में 250 साल लग गए, 6 महीने के अंदर आप कहते हैं ए अल्लाह तू आजाद वापस ले ले। इनको याद आया कि जब वो कश्ती बना रहे थे तो ऊपर से वही आई थी, ए नूह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख, और फिर कश्ती बना। उसके बाद खुदावंद कुद्दूस ने उनको जो पटरे दी थे उनकी तादाद भी 1,24,000 थी। वो कहा कि बिस्मिल्लाह लिख दे, और ये नाम भेज रहे हैं, हर पटरे पर एक का नाम लिखता जा। जब 4 पटरे बच गए तो बोले अल्लाह पाक तूने सबके नाम तो भेज दिए, अभी 4 बच्चे हैं, इन पटरों में किसका नाम लिखूं मैं? तो खुदा ने कहा इस पे लिख, इस पे नाम आएंगे जो हमारे महबूब के अजीज होंगे, यानी किसके? नबी करीम के होंगे, उनकी आल होगी। तब कह रहे नाम बताइए, तो लिखो अली, फातिमा, हसन और हुसैन। ये कश्ती तैयार हो गई तो उनको याद आ गया कि अल्लाह ने वो आखिरी 4 नाम को दिए थे। तो तख्त को तोड़ते उस पर लिखते हैं, अरे खुदा वंदे कुद्दूस बिस्मिल्लाह रे, कि तुझे वास्ता है इस आखिरी 4 नामों का, तो इस अजाब को वापस ले ले। और यकीन जानना, कश्ती कोहजुदी में रुक गई, जो पहाड़ी से इराक के अंदर जो नजफ अशरफ के पास में ही उतर गए। खुदा ने कहा है नूह बिस्मिल्लाह करके उतर के आ गए। उन्होंने वहां पर अपनी बस्तियां बनाई छोटी छोटी सी। इनके जो खानदान के थे 8, उनके बच्चे खुद साम हाम 7, उनकी बीवियां खुद 8 हो गए, बाकी को अलग कर दिया। तो उस बस्ती का नाम रखा सवालीन रखा, उस बस्ती में रखा ये। और देखो
اتنی سب کچھ کرنے کے بعد وہ جو بچ گئے تھے اس 72 میں سے تو 8 یہ ہٹ گئے. اب کتنے بچے؟ جو بچے تھے ان لوگوں نے اتنی بڑے مصیبت سے نکلنے کے بعد اپنی جہالت کا اظہار کر دیا اور وہ نافرمان ہو گئے. تو خدا نے کہا ان سب پر بھی عذاب ہے, تو وہ سب ختم ہو گئے. اب جو دنیا چلی وہ نوح چلی ہے اور نوح کی آج چلی ہے. اس لیے نوح کو ثانی آدم بھی کہتے ہیں, دوسرا آدم کہتے ہیں. یعنی آج ہم سب جتنے بھی ہیں وہ نوح علیہ السلام کی اس میں جنس میں سے آ رہیں گے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو جن میں سے آ رہے ہیں, کتنی جہالت تھی اور ہم اپنے کو کیا عقل اتاریں گے, ہم کتنے عقل مند رہیں گے. تو اب جس دور میں ہم ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں, کیا ہم وہ خدا کا فرمان پورا کر پا رہے ہیں؟ چاہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے ہمارا چلنا پھرنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے ہمارا کسی سے بات کرنا ہی کیوں نہ ہو, ان سب میں انسان کی عقل جاتی ہے کہ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان کس طرح کا ہے, اس کی بات کرنے طریقہ کیسا ہے. یعنی اگر میں دیکھوں تو انسان کے ہر عمل کے اوپر میں اس کی عقل چھپی ہوئی ہے. اگر عقل اچھی ہے تو اس کے کپڑے پہن طریقہ اچھا ہوگا, بات اچھی کرے گا, لوگوں سے اچھے سے ملے گا. اگر یہ سب چیزیں ہم دیکھیں تو کہاں ملتی ہے؟ اس پوری کائنات کے اندر. اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم, جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ ہم جنتی وہی فرقہ ہے, اور فرقہ ہے جو ہم سے ہے, جو پرہیزگار ہے. یعنی کون ہے؟ جو نبی کے فرقے میں سے آتا ہے. تو آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم عقل والے ہیں اور جہل سے دور ہیں تو کیا ہم نبی کردار سے ملتے جلتے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہوں بہو تو بہت دور کی بات ہے, ذرا سا بھی اگر اس میں آ گئے تو خدا ہم کو جنت نصیب فرما دے گا. اب جو بات ہے, جو موضوع ہے, اور جو ہم جس لیے بیٹھے ہیں, کہ میں نے کہا تھا کہ 1375 سال گزر گئے آج تقریباً, اور آج بھی ہم نبی کی حال کو بھول نہیں پائے ہیں. ایسا کیا اس میں اعظم اس کے اندر ہے, کیا کشش اس کے اندر ہے, کیا میسج چھپا اس کے اندر, کیا پیغام اس میں چھپا ہوا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جب بات کریں گے ہم ان کی بات بھی کریں گے. اور آج 2 محرم ہے, اور 2 محرم وہ دن ہے کہ تقریباً 31,000 کی فوج یزید کی حسین کو گھیر چکی ہے. 31,000 کی فوج ہے یہ جو گھیر چکی ہے, اور ڈرانے کی کوشش کریے کہ کیسے بھی کر کے یہ ہم سے بیعت کر لیں. آج 2 محرم ہے, ہمارے پاس میں کربلا کے شہیدوں کے اتنے قصے ہیں, ایک ساتھ تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے, آپ جانتے ہیں. اس لیے میں ان قصوں کو ہر دن آپ کی اس تقریب لاتا ہوں. میں تو آج میں ان کی بات کرتا ہوں جو اکثر لوگوں نے, بچہ چھوٹا ہے, معصوم بچہ ہے, کہاں جائے گا, ارے اب اس پہ فرض بھی نہیں ہے. بے شک ان کو دیکھو, وہ تھے عقل والے, جنہیں عمر کے بارے میں کوئی سوچا بھی نہیں ہے کہ بچہ ہمارا اکلوتا ہے, کہ چھوٹا ہے, کہ معصوم ہے. تو وقت آیا کھڑا کر دیا. جب جناب مسلم کوفے پہنچ گئے, جیسے ہم کل کہا تھا, ان کا قتل ہو گیا. اب ان کے 2 بچے تھے, ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا ابراہیم. ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا, تو انہی نے وہاں کا جو قاضی تھا, شرع قاضی, دونوں بچوں کو وہاں رکھوا دیا کہ تم اس کی حفاظت کرنا. کوئی ڈر معلوم ہو گیا تھا, ہو سکتا ہے کہ ہم شہید کر دی جائیں. اب قاضی کو لگا کہ مسلم تو شہید ہو چکے ہیں, اب یہ بچے بچنے والے نہیں ہیں. اور ادھر یزید نے فرمان بھیج دیا, ابن زیاد ان دونوں بچوں کو ڈھونڈ نکالو, وہ ہمارے خطرناک ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے خطرناک بن جائیں گے. وہ کون؟ محمد اور ابراہیم. عمر لگ بھگ 11 سال اور 12 سال. جیسے لگا کاشرا کو کہ یہ کی جان خطرے میں ہے, اس نے دونوں بچوں کو ایک خط لکھا, اور خط میں یہ لکھا اس نے کہ حسین آپ یہاں مت آئیے گا,
مسلم ابن عقیل جو ہے شہید کر دی گئے. یہ میں دھوکا ہوا ہے, آپ قطعی کوفے مت آنا. لیکن اس نے عقل مندی یہ کری, اس پہ اپنا نام نہیں لکھا. کو ڈر تھا کہ اگر یہ خط پکڑا گیا تو یزید ہم کو پولیس ختم کر دے گا. اپنے بیٹے کو بلایا اسد کو, بیٹا جا یہ خط دے دیا میں نے بچوں کو, ابھی ایک مدینے کے لیے کارواں یہاں سے نکلنے والا ہے, ان بچوں کو وہاں ڈال دینا. یہ اسد ان کا بیٹا تھا شرح کا, دونوں بچوں کو لیا, دوڑتا پہنچتا ہے تو دیکھا قافلہ وہاں نکل چکا ہے. بد نصیبی کہو یا اللہ کو جو منظور تھا. چنانچہ اس طرح دیکھو روشنی آ رہی ہے, ہاں ہاں بیٹا تم اس کے پیچھے بھاگ لو بیٹا. یہ دونوں بچے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, معصوم بچے, ریگستانی علاقہ, بالکل انجان علاقہ, سرد ہوائیں, اور دل میں غم اپنے باپ کا کہ میرا باپ قتل ہو چکا ہے. لیکن وہ قافلہ بھی چھوٹ گیا. ہمت کرتے کرتے بچے بھاگتے رہے. صبح نمودار ہو گئی تو دیکھا گول گھوم کر کے پھر کوفے میں آ جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس کو, بدقسمتی کہو گے, قسمت کہو گے. آ گئے تو دیکھا ایک کنواں ہے, تھوڑا پانی پی لیں. تھوڑا پانی پیا, دیکھو اوپر ایک پیڑ لگا ہوا ہے. ڈر خوف ہوا کہ کہیں کوئی دیکھے گا تو ہم کو پکڑ لے گا. اس پیڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. صبح کا وقت تھا تو ایک شخص آتی ہے, عورت کنیز, پانی بھرنے کے لیے. جب پانی ڈھونڈ ڈالا تو اس کو پانی میں شکل دکھی کہ خوبصورت بچے, نورانی بچے دکھ رہے ہیں. تو اس نے یوں کرا, ڈری کہ بچے ڈر نہ جائیں. تو چپ چاپ وہاں سے گئی, اپنی مالکن سے بولتی ہے بڑے بچے خوبصورت ہیں. وہ آتی ہے بڑے اس سے خوشی شرم حبیبہ تھا. تو بچوں آؤ بیٹا آ جاؤ ہم تمہارے لیے ہیں. وہ لاتی ہے, بچوں کھلاتی لاتی ہے, بات کرتی ہے ان سے یہ. لیکن اس کا شوہر آتا ہے حارث, اور ان کو لے جاتا پکڑ کر لے گیا اور جیل میں ڈلوا دیا. بہت خوش ہوا کہ ہم کو انعام مل گیا ہے. یعنی اگر انعام بھی ہم کو ملتا ہے تو اس میں بھی عقل ہے, چھپی ہوئی ہے کہ یہ انعام کس لیے مل رہا ہے ہم کو. انعام اچھے بھی ہوتے ہیں اور انعام اچھے کاموں انعام ملتا ہے. ہم سب پوچھتے ہیں کسی کا قتل کر دیا انعام مل رہا ہے تو کیا ہوا, یہ عقل ہوئی, ارے یہ جہد ہوئی ہے. چنانچہ دونوں بچے معصوم جیل میں ڈال دی گئے. اتفاق دیکھو پھر ایک موقع مل گیا. جو وہاں کا دروغہ تھا, اس کا نام مشہور نام تھا, اس نے دیکھا کہ بچے بڑے معصوم ہیں اور یہ تو مسلم کی اولاد ہیں. اور بہت ماندہ تھا وہ, اور شان علی تھا, شان علی چاہنے والا تھا وہ. تو اس نے بڑی عقل لگائی, رات کا اندھیرا دیکھا, اپنی انگوٹھی دی بچوں کو کہ بیٹا تو انگوٹھی پہن لے اور یہاں نکل جا. تو بولے میں کہاں جاؤں؟ بولے قداسیہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ قداسیہ جاؤ, وہاں ہم حسین کو خط مل جائے کہ آپ کے ساتھ میں دھوکہ ہو چکا ہے, یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ بچے جیل سے نکل گئے. مشہور کو کیا ہوا, غریب کو اس کا قتل کر دیا گیا. غصے میں یزید نے کہا اسے قتل کر دو, اس نے کہہ چھوڑ دیا. اب بچے یہ پھر بھاگتے قداسیہ کے لیے. پھر قسمت کے ماں دیکھو, رات بھر بھاگتے رہے, صبح پھر ہو گئی تو دیکھا پھر صبح وہ کوفے پڑے نہیں. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. کیا یہ کہہ سکتے ہو نعوذ باللہ کہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے یا وہ حق پر نہیں ہے؟ اس میں کچھ تو راز چھپا ہوا ہے. یہی پر عقل اور جہل کی جنگ چل رہی ہے کہ اس میں بھی ہے کہ یہ بچے بار بار جا رہے ہیں اور پھر موت کے منہ میں چلے آ رہے ہیں. ایسی کیا بات ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر یہ بچے دیکھا تو کوفے میں ہے, پھر جگہ مل گئی. پھر ایک عورت ملی, ان کو اپنے گھر لے گئی, بچوں کو بہت لاسا دیا, بیٹا گھبراؤ مت, ہم تمہارے ساتھ. کھلایا اوپر لے گئی چھت پر, وہاں رکھا, جیسے بولتے مالیا ہے, مالیا رکھ دیا. بچے تو چپ رہنا بیٹا, ہمارا شوہر اچھا انسان نہیں ہے. رات کا وقت اروا آتا ہے,
تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے پریشان دکھ رہے ہو؟ کہنا ہاں بہت پریشان ہوں، یزید نے انعام رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ کہنا مسلم بن عقیل بچوں کو اگر جو پکڑ کر لائے گا اس کو 500 درہم ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ درہم ملیں گے۔ یہ ڈر گئی کہ بچے تو میرے ہی پاس ہیں، ابھی بچوں کیا ہوگا، گھبرا گئی۔ تو بولی ارے چھوڑو نا، وہ کچھ بھی انعام دیا گیا، بچے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو قتل کرتا ہے۔ عورت جیسے اپنے بول سکتی ہے، جیسے اب ہماری ماں بہنیں بولتی ہیں، پھسلا میرا شوہر جو ہے میری باتوں میں آ جائے، لیکن کم وقت کہاں آنے کا تھا۔ صبح ہونے کے تقریباً 2 گھنٹے پہلے جب بچوں نے سن لیا کہ یہ تو مطلب وہی آدمی ہے، تو بچوں کے منہ سے آواز نکل گئی۔ تو بولا کہ اوپر کون ہے؟ تو کوئی نہیں، کوئی اوپر آواز آ رہی ہے۔ تو یہ اوپر کیا دیکھا تو بچے موجود ہیں۔ یہ تو بڑا خوش ہو گئی، تو وہی بچے نورانی جن کے لیے انعام ملنے والا ہے، چنانچہ یہ لاتا ہے اور ایک کھمبے باندھ دیتا ہے دونوں کو، تو خوب تھپڑ مارتا ہے۔ اتنے تھپڑ مارے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ بچانے کے لیے بیوی ہے بڑی، تو اس نے بیوی کو مار دیا۔ اس کا بیٹا عبداللہ بڑا، اس نے اس کو مار دیا۔ آگے اس کا غلام آیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ پتہ نہیں کون سا ایمان تھا، کون سا اسلام تھا۔ اگر میں بات کروں، شرم آتی ہے ہمیں ایسے مسلمان کہنے پر کہ میں اس سے اچھے کافر ہیں، کم سے کم وہ پتھر کی مورتی کو دھو کر رکھتے تو ہیں، وہ کچھ بھی ہے، بے شک وہ کفر ہے، لیکن تم تو کن سے بدتر ہو گئے، تم تو راون سے بدتر ہو گئے ہو۔ اور کہے تو میں مسلمان ہوں۔ میں یہ جب دیکھا کہ اب کوئی بچا نہیں ہے، بچوں کو لے گیا نہر فرات کنارے اور بولتا ہے تم کو اب قتل کرنا ہے۔ تو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ یہ ہے عقل اور وہ ہے جہل۔ جا پڑھ لے نماز، شاید تیرا خدا تو بچا لے گا۔ دونوں بچے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ محمد یہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا سر طلب کر دیتا ہے۔ سر الگ ہو محمد کا، تو بچہ چھوٹا ابراہیم تھا، وہ بھاگتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے، گردن کو اٹھا کے اپنے سینے سے لیے اور روتا ہے، چیختا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ عروہ نے جسم کو لیا اور فرات نے پھینک دیا۔ اب اس کے پاس بھاگتے ہوئے آتا ہے اور تو کیا چاہتا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دیکھتا ہے عروہ کہ یہ جسم تو میں نے پانی میں پھینک دیا ہے، لیکن یہ ڈوب کیوں نہ اس کے اندر پانی میں ہی ہے۔ کچھ فکر ہو گئی ہے، شاید لگتا ہے کسی کا انتظار تھا، اور واقعی ایسی ہوا۔ جیسے اس نے ابراہیم کا سر کاٹا اور جسم کو پھینکا، تو دیکھتے کیا ہے ایک معجزہ کہ دونوں آپس سے مل جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس دریائے فرات میں سما جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، قیامت کے لیے۔ پھر بھی اس طرف نہیں آیا، اس نے دونوں سر کو لیا، نیزے میں لگایا اور گیا ابن زیاد کے پاس بڑی خوشی خوشی کہ آج تم کو بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ انعام 5 درہم تھا، اور یہ بھی تھا کہ دروغہ بنا دیں گے اس کا۔ زیاد کو آواز دی کہ لے آیا، میں کام ہو گیا آقا، آپ کا میں نے پورا کر دیا ہے۔ جیسے ابن زیاد نے دیکھا، ناچنے کھڑا ہو گیا گھبرا کر کے، بولا یہ عروہ تجھے ذہن میں آیا اس پر، یہ ان بچوں کے لیے؟ مسکراتا ہے تو اپنے غلام مقدم ہوتا، مقدم یہاں آؤ، جاؤ ان جہاں پر نہر فرات کے اندر جہاں کے جس میں سر وہاں ڈال دو۔ یہ مقدم جاتا ہے اور جیسی سر کو اس نے پانی پھینکا تو دیکھتا کیا ہے معجزہ کہ دونوں سب پھر پانی اوپر آتے تیرتے ہیں اور دونوں گلا پر پھر چمٹ جاتی ہیں۔ یہ ہے اس نماز کا ہے کہ اس نے اس وقت عقل سے کام لیا اور اللہ نے ان کو نماز دیا، اور ہمیشہ کے لیے یقین جاننا وہ دونوں بچے آج تک کے اسی فرات میں سما چکے ہیں۔ تو دیکھو جہل اور عقل کی اگر جنگ ہے تو یہ مت سوچنا کہ وقتی عروہ جیت گیا یا وہ فتح ہو گیا۔ یقین جاننا اگر یہ حادثے نہیں ہوتے تو کیا ہم ان کو یاد کرتے، ان کی باتیں کرتے؟ ہم عقل کی بات کرتے ہیں، عقل تو جتنی کم کیوں نہ ہو یا ان کی تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو، جہل کروڑوں اربوں ہو جائے، لیکن عقل ان پر افضل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اے لوگوں کہ وہ کارنامے کر دکھاؤ، وہ کام کو انجام دو
وہ کردار لاؤ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، جس سے ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے، اور جس سے ہمارے اہل بیت والے جو ہے ہم سے راضی ہو جائے۔ اے خداوند قدوس تو ہم سب کو اچھی عقل دے، ہم سب کو اچھا دے میرے مولا۔ اگر جو ہمارے کہنے میں سننے میں غلطی معاف کرنا، اور ہم سے جو باتیں بھی کہتے ہیں جتنا میں نے بات کہی ہے اس کو عمل میں لاؤ، اگر عمل میں لاؤ گے تبھی اس محفل میں بیٹھنے کا ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم بارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے خداوند قدوس، جتنا تو نے چاہا کا بلایا، جو تو نے بھیجا وہی بولا میرے مولا۔ اے خداوند قدوس، اب باری ہم سب کے مانگنے کی ہے، تیرا وعدہ ہے منگتا جس زبان میں مانگے ہم پوری فرماتے ہیں۔ اے خداوند قدوس، تو ہمارے لباس سے مت جانا، ہماری شکلوں مت جانا، ہماری نیت پہ جانا، اور تو نیت کا بہتر جاننے والا ہے۔ تیرا نام ہے پاک پروردگار، تیری رحمتوں کا نہیں کچھ شمار، ایک ادنا سی قدرت تو ہی آشکار، کیے کن میں عالم 18,000، ہے زیبا تجھے اکبری سروری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، تیری ذات ہے گی غفور رحیم، مرض لا دوا کا تو ہی ہے حکیم، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا قدیم، مجھی کو کہے ہے سمیع علیم، تجھے علم ہے ظاہری باطنی، میری بار کیوں دیر اتنی کری، تیرے حکم بن برگ جنبش نہ کھائے، جگہ سے کہیں ہل کے ذرہ نہ جائے، تیرے حکم سے میں برسنے لگا، کوئی باغ دنیا کو جس سے فضا کرے، خشک کھیتی کو پل میں ہری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، زمین کا کیا اجر تو نے قبول، ہوئے اس پہ ظاہر محمد رسول، یہاں تک دیا ان کے رتبہ کو طول، کہ لولیک ہے جن کی شان و نزول، عطا ان کو مہر نبوت کری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، کسی کو کتب اور کلندر کیا، کسی کو دیا رتبہ بدال کا، کسی کو عطا کی ہے پیغمبری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، پڑھی کشتنوں پر جب بلا، گیا ڈوب وہ
کو تھا ڈوبنا، بچانا تجھے جس کو منظور تھا، نہ مطلق اسے غرق ہونے دیا۔ دکھائی وہاں پر یہ سنت گری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ گئی جب کہ یونس کو مچھلی نگل، نہ کام آیا اس وقت کوئی عمل، پکارا انہوں نے تجھے برمحل، لیا شیخ مچھلی سے ان کو نکل۔ وہاں تو ہوئی یہ کرم کی گھڑی، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ انگوٹھی سلیمان کی کھو گئی، جو ہے بادشاہی کی کم ہو گئی، کہ فرمان مانے نہ ان کا کوئی، دکھائی وہاں پر قدرت نہیں، ملی شیخ میں ماہم سے انگشتری، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ گرایا جو یوسف کو بھائیوں نے چاہا، انہوں نے وہاں چاہی تیری پناہ، محافظ رہا ان کا شام و پگاہ، کیا پھر انہیں مصر کا بادشاہ۔ وہاں تو ہوئی یہ کرم کی گھڑی، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ تو رزاق ہے سب کا روزی رسا، جو کیڑے کی رکھتا ہے پتھر میں جا، غذا تو نے اس کی وہاں پر بری، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ زمانے میں حضرت کے تھا ایک بشر، برے کام کرتا تھا شام و سحر، مگر اجر اس کا ہوا دادگر، نماز اس کی حضرت نے جا کر پڑھی۔ وہاں تو ہوئی یہ کرم کی گھڑی، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ ہے تجھ کو یہ معلوم کہ کھوٹی کھری، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ تیرا نام ستار غفار ہے، یہ بندہ سرے پا گنہگار ہے، پڑی نام میری جو مجدار ہے، تو ہی پارو اس کا کرنہار ہے۔ گناہوں سے بھاری ہے مجھ پر علم، تجھی کو ہے پیدا کیے کی شرم، کہ کر جلد اب دور دنیا کے غم، کہ کر جلد اب مجھ پہ اپنا کرم، نہ کری میری دنیا میں پردہ دری، میری بار کیوں دیر
اتنی کری، میں لاچار امید تجھ پہ دری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، بحق کے نبی شاہ خیر الورا، دلا اپنے در سے میرا منہ دعا، میں لاچار امید تجھ پہ دری، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، ہم نے تیرا ہی تو گناہ کیا ہے، اور معافی کی امید بھی تجھ سے میرے مولا۔ تو اگر ہم کو معاف نہیں کرے گا میرے مولا تو ہم سب جہنم میں ڈال دی جائیں گے۔ اے خداوند قدوس، تو نے ہر موقع پر جس کو چاہا بچا لیا، جب وقت موسیٰ آیا تو تو نے عصا دے دیا اور سب کو بچا لیا، کشتی نوح دے دی سب کو بچا لیا۔ اے میرے مولا، ہم جانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم خطاوار ہیں، لیکن آخر ہے تیرے اور تیرے نبی کے۔ اے میرے مولا، تجھے واسطہ اہل بیت کا، تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، جو گناہ ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے، جو گناہ ہم نے دن کے اجالے میں کیے، میرے مولا ہم سب کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اے میرے مولا تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اے میرے مولا، ہم نے یہ بھی دیکھا تم نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معافی کر دیا، جن کے گناہ پہاڑ سے بڑے تھے میرے مولا، تو کیا ہم ان سے بڑے گناہگار ہیں؟ اے میرے مولا، تیرا ہی وعدہ ہے کہ اگر میرا بندہ ہم سے سچے دل سے توبہ کرے اور ہم سے مانگے ہم دیتے ہیں، چاہے اس کا گناہ زمین اور آسمان سے بڑا کیوں نہ ہو، سورج چاند سے بڑا کیوں نہ ہو۔ اے میرے مولا، تیرا ہی تو وعدہ ہے، ہم تیرے وعدے سے وعدہ لے رہے ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے خداوند قدوس، تمام اس مجمع میں لوگ ایسے پریشان حال ہیں جو تو بہتر جاننے والا ہے۔ تمام بچیاں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تمام ایسی عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہو گئی میرے مولا، ان کو اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، تمام ایسے بچے ہیں، تمام ایسے عورتیں ہیں جن کی اولادیں نافرمان ہیں میرے مولا، تو ان سب کو فرمانبردار بنا دے میرے مولا۔ اے خداوند قدوس، تمام اس مجمع وہ لوگ ہیں جو قرضدار ہیں، اے میرے مولا تو ان کے قرضے کا راستہ کھول دے۔ اے خداوند قدوس، تو نے ہمارے اس مدرسے کے اندر سے جس نے مانگا ہے میرے مولا، تو نے ان کو پورا فرمانا دیا ہے، تو نے اس کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اے میرے مولا، تو بہتر جاننے والا ہے۔ یہ سب ایک آس میں بیٹھے میرے مولا کہ ابھی مجھے موقع ملے گا، ہم بھی اپنی بات رکھیں گے۔ تو اے میرے مولا، یہ تیرے بندے جیسے بھی ہیں کیسے بھی ہیں، وہ تیرے بندے میرے مولا۔ یہ سب ابھی 1 منٹ تک کے آپ سے دعا مانگیں گے۔ آپ جتنے حضرات ہیں، جتنے محترمہ ہیں، سب 1 منٹ کے لیے اللہ سے خوب مانگو، اور ہم بھی مانگتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔ اے خداوند قدوس، تیرے اور تیرے بندوں کے بیچ میں کسی طاقت آنے کی نہیں ہے، تو سننے والا، یہ مانگنے والے، اے میرے مولا جو بھی نہیں مانگا ہو سب پہ میری آمین ہے۔ اور یہ دعا کرتے ہیں میرے مولا کہ ان کو خوشخبریاں ان کے گھر پہنچنے پہلے مل جائیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر
برحمتک یا ارحم الراحمین. Stop.